اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین ویجوز السجود علی القرطاس فی الجملہ اجماعا للنص الصحیح الدال علیہ۔ سجدہ کرنا جائز ہے کاغذ کے اوپر، کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں۔ فی الجملہ، فی الجملہ سجدہ کرنا جائز ہے، یعنی فی الجملہ کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، یعنی بعض اقسام کاغذ کی ایسی بھی ہیں جن کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے فی الجملہ کہا، یعنی بعض کاغذوں کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، سب کے اوپر نہ۔ ٹھیک ہے، اجماعاً، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ للنص صحیح، اور نص سے صحیح ہے، صحیح روایت ہے اس کے اوپر، الدال علیہ، جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، منتہا تمام کاغذوں پر نہیں، بعض کاغذوں کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ وَبِهِ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّن جُزْءَيْنِ لا يصح السجود عليهما وهما النورة ومازجها من القطن والکتان وغیرهما فلا مجال للتوقف فيه في الجملة، والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات۔ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا جائز ہے کرتاس کے اوپر، کاغذ کے اوپر، فی الجملہ، یعنی بعض کاغذوں کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، جبکہ بعض کاغذوں کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اجماع ہے ایک تو دلیل، اور دوسرا نص صحیح ہے جس بات پر دلالت کر رہی ہے۔ وَبِهِ خَرَجَ عَنْ أَصْلِهِ، اور اسی قید کے ذریعے خارج ہوتا ہے اپنی اصل سے، جو تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ نص صحیح موجود ہے، اصل یہ ہے کہ کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اصل یہ ہے، لیکن یہ جنہوں نے قیود لگائی ہیں، ایک اجماع ہے اور ایک نص صحیح ہے، یہ دلالت کرتی ہے کہ یہ اپنی اصل سے خارج ہے۔ اصل کیا ہے کاغذ کی؟ اصل یہ ہے کہ کاغذ کے اوپر سجدہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں اصل یہ ہے، لیکن نص صحیح اور اجماع کے ذریعے اپنی اصل سے جو ہے کاغذ خارج ہے، لہذا اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے بعض کاغذوں کے اوپر۔ لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّن جُزْءَيْنِ لَا يَصِحُ السُّجُودُ عَلَيْهِ، کیوں اس کی اصل یہ ہے کہ کاغذ پر سجدہ نہ ہو؟ دلیل کہتے ہیں اس لیے کہ کاغذ ایسی دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے جن پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کون سی ہیں دو جز؟ ہومن نورا، تو ایک تو چونا، چونا اس پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے چونکہ معدنیات میں شمار ہوتا ہے۔ وَمَازِجُهَا مِنَ الْقُطْنِ، اور ایک چپکانے والا مادہ جو ہے اس کو، قطن یعنی کپاس سے، وہ کپاس سے ہے، قطن سے ہے۔ ٹھیک ہے، قطن کو پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے، قطن کپاس جو ہے یہ پہننے کے کام آتی ہے، سجدہ نہیں ہوتا۔ والکتان، قطن سے ہے وہ مازج، چپکانے والی چیز، یا کتان سے ہے، ہاں کتان وہی جس کو آپ وہ کاٹن کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
انہی میں سے ہے، تو وغیرہ ما، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جن کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، فلا مجال للتوقف فی الجملہ، پس فی الجملہ اس میں توقف کرنے کی کوئی مجال نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں ہم توقف نہیں کر سکتے، ٹھہر نہیں سکتے، یعنی کوئی نہ کوئی فتویٰ دینا ہوگا، توقف کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کاغذ ایسی چیزوں سے بنتا ہے جن چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں والمصنف ہنا خصہ بالقرطاس المتخذ من النبات، لیکن یہاں پر مصنف نے کاغذ کے اوپر سجدے کے جواز کو اس کاغذ کے ساتھ خاص کیا ہے جو کاغذ نباتات سے بنے، کالقطن، کتان، ہاں قطن ہوئی کپاس کی، کتان بھی وہی بوریا ہوتی ہے نا، بوریا جس چیز سے بنتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں، سیبا، اس طرح کی کوئی چیز اس کو کہتے ہیں۔ والقنب، ٹھیک ہے، والقنب، اور یہ قنب جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے، ہاں نبات کی قسم ہے، جس سے کپڑوں وغیرہ کے لیے جو ہے مواد لیا جاتا ہے، انہی کی قسم ہے، لہذا ان سے جیسے متاخذ ہو، ولو اتخذ من الحریر لم یصح السجود علیہ، اگر وہ کاغذ حریر سے بنا ہو، خالص ریشم سے بنا ہو، تو اس کے اوپر بھی سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ وہذا انما یبنى علی القول باشتراط کون هذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل، یہ جو حکم مصنف نے لگایا ہے کہ اگر کاغذ نباتات سے بنے، قطن، کتان، کنہ وغیرہ سے، تو اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، یہ اس قول کی بنا پر ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں بالفعل نہ پہنی جاتی ہوں، اگر بالفعل پہنی جاتی ہوں تو پھر ان کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر بالفعل نہیں پہنی جاتی، بالقوہ پہنی جائیں گی، اگر ان میں کچھ تبدیلی آ جائے تو لباس بن جائے گا، لیکن بالفعل چونکہ نہیں پہنی جاتی اس لیے ان کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ اگر ایسی چیزوں سے کاغذ بن جائے تو اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، تو مصنف نے اسی قول کی بنا پر مصنف نے یہ حکم لگایا ہے کہ کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوع، یہاں تک کہ جس چیز سے کاغذ کو بنایا گیا وہ غیر ممنوع ہو، اس پر سجدہ کرنا منع نہ ہو، ایسی چیز سے کاغذ بنایا جائے تو پھر جائز ہے۔ او کونہ غیر مغزول اصلا، یا اصلا ایسی چیز سے بنا ہو کاغذ جو مغزول نہ ہو، یعنی اسے دھاگا نہ بنتا ہو، مغزول غزل سے، غزل یعنی بننا، جس طرح دھاگا بنانا ہوتا ہے اس کو غزل کہتے ہیں، ہاں غزالہ اسی کہتے ہیں نا جو چرخہ کاٹتی ہے، اس کو غزالہ کہتے ہیں، غزالہ، ہاں یعنی جو کاتا جاتا ہے، دھاگا بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ ایسا ہو، ایسی چیز سے کاغذ بنے جو مغزول نہ ہو، یعنی اس سے دھاگا نہیں بنتا۔ ان جوزنا فیما دون المغزول، اگر ہم جائز قرار دیں اس کو غیر مغزول میں، وَكِلَاهُمَا لَا يَقُولُ بِالْمُصَنِّفِ، مصنف نے دونوں قول نہیں کیے، یعنی مصنف کا شرط لگانا کیا کہ قرطاس کاغذ، ایسا کاغذ جو قطن سے بنے، کتان، کنہ وغیرہ سے بنے، ہاں تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے۔ یہ مصنف نے یہ شرطیں نہیں لگائیں، مصنف نے مطلقاً یہی کہا ہے کہ یہ یجوز السجود علی القرطاس المتخذ من النبات، اس قرطاس کے اوپر سجدہ جائز ہے جو نباتات سے بنے، بس باقی مصنف نے کوئی بات نہیں کی کہ وہ قطن ہو، وہ کتان ہو، وہ کیا ہو، وہ غزل ہو، وہ نہ ہو، ہاں وہ بالفعل قابل لبس ہو، بالفعل قابل لبس نہ ہو، کوئی شرط مصنف نے نہیں لگائی۔ اما اخراج الحریر فظاہر لہذا، تو بھائی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ حریر جو تھی،
حریر کی مصنف نے بات نہیں کی، اس کو بھی تو کوئی مصنف مستثنا نہیں کیا، تو یہ کیوں آپ نے مستثنا کر دیے؟ کہتے ہیں تو ظاہر ہے، اسی قول پر ظاہر ہے۔ کون سے قول پر ظاہر ہے؟ کہ ایسے مادے سے کاغذ بنایا جائے جس مادے کو بطور لباس استعمال نہ کیا جائے، نہ جس مادے کے اوپر نماز پڑھنی جائز ہے، سجدہ جائز ہے۔ اگر ایسے مادے سے کاغذ بنایا جائے تو اس کے اوپر نماز درست ہے۔ تو بھائی جو حریر ہے، حریر کے اوپر تو کسی صورت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اب پہننے کے قابل ہے یا پہننے کے قابل نہیں ہے، چاہے آپ نے اس کو بن کر لباس بنایا ہے یا نہیں بنایا، خام مواد ہے اس کا یا لباس بن چکا ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر تو کسی حالت میں بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا ایسی چیز جس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے کاغذ بنے، اس کے اوپر سجدہ جائز، ایسے کاغذ پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو حریر بھی ایسی چیزوں میں سے ایک ہے جن کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی حریر سے کاغذ بن جائے تو اس کاغذ پر بھی سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ ھذا شرط علی تقدیر جواز السجود علی ھذا الاشیاء لیسا بواضح، کہتے ہیں یہ جو انہوں نے شرط لگائی ہے کہ اس صورت میں کاغذ کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے جب کاغذ جس خام مال سے بنا ہے اس خام مال کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہو، کہتے ہیں یہ جو شرط لگائی گئی ہے لیسا بواضح، یہ واضح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه تقیید لمطلق النص، کیونکہ یہ مطلق نص کی قید لگا دیا۔ نص میں تو مطلق آیا ہے کہ کاغذ پر آپ سجدہ کرو، اس میں تو یہ باتیں مستثنا نہیں ہوئی، وہاں پر تو یہ تفصیل نہیں آئی کہ ایسی چیز سے کاغذ بنے جس کے اوپر سجدہ کرنا جائز تھا تو کاغذ پر بھی سجدہ جائز ہے ورنہ سجدہ جائز نہیں ہے، ایسی بات روایت میں نہیں آئی۔ روایت میں مطلق آیا ہے اور آپ نے ایک مطلق کی تقیید لگا دی ہے۔ بات تخصیص لعام میں ہی، اور عام روایت کی آپ نے تخصیص کر دی ہے، من غیر فائدۃ، بغیر فائدہ کے، کوئی جس کا فائدہ نہیں ہے۔ لأن ذلك لا يزيل عن حکم مخالفت الاصل، کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے ذریعے مخالفت اصل کے حکم سے تو آپ خارج نہیں ہو سکتے، زیل نہیں ہو سکتا۔ حکم زیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اصل کی جو مخالفت ہے اس سے نہیں، اصل تو اصل ہے۔ کیوں؟ فإن اجزاء النورۃ المنبثۃ فیہ بحیث لا یتمیز من جوہر الخلیط جزء یتم علیہ السجود، کہتے ہیں کہ بابا جو نورہ کے اجزاء ہیں وہ چونے گے، ہاں، جو پھیلے ہوئے ہیں اس کاغذ کے اندر، اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو اس کے ساتھ جو دوسری چیز ملی ہے اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ہاں، تو وہ اجزاء ایک ایسی کاغذ کی جز ہے کہ یتیم علیہ السجود، اس پر سجدہ ہو سکتا ہے، ہاں، ایسی اس کو اس طرح جدا نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر سجدہ کر سکے۔ مثال کے طور پر یہ کاغذ ہے، میں اب اس کو واضح کریں، یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ مثلا بنا ہے چونے سے اور کسی اور چیز سے۔ اب چونا اس انداز سے دوسرے میٹر میں شامل ہے کہ اس کو جدا کر کے سجدہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جب اس کو جدا کر کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں، اب جدا نہیں ہوتا، کہتے ہیں اتنا ملنا کافیۃ فی المنع، سجدے کے عدم جواز کے لیے کافی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے یہ نورا ہے، اس پر سجدہ نہیں ہو رہا، اس پر سجدہ ہو رہا ہے جہاں نورا نہیں ہے، پھر تو بات تھی۔ جب اتنے آپس میں مخلوط ہو گئے ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتے، اس میٹر کے جس پر سجدہ کرنا جائز ہے اور اس موٹر کی جس پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر وہ تو مل گئے، لہٰذا آپ سجدہ نہیں کر سکتے، کافی مان کے لیے۔ فلا یفید ما یخالط من الاجزاء التي يسيء السجود علیها منفرد، تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسے اجزاء ملا دیں جن پر ملانے سے پہلے سجدہ کرنا درست تھا۔ مثال کے طور پر مٹی کے ساتھ چونا ملا دیں، کاغذ بن جائے۔ مٹی کے اوپر ملنے سے پہلے سجدہ جائز ہے، لیکن اب جب مل گیا سجدہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اجزاء جائز یعنی ممنوع و غیر ممنوع اجزاء اس طرح مل گئے کہ اب ان کو علیحدہ کر کے ان پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا
سجدہ جائز نہیں ہے. وفي ذکرہ جواز السجود علیہ ان اتخذ من القنب، اگر قنب سے کاغذ کو بنایا جائے تو اس پر سجدہ کرنا جائز قرار دیا ہے مصنف نے کتاب ذکرہ میں. واستظہر المنع من المتخذ من الحریر، اور ایسا کاغذ جو حریر خالص سے ریشم سے بنتا ہے اس سے منع کا استظہار کیا ہے. فرمایا کہ ظاہراً ایسے کاغذ پر سجدہ کرنا ممنوع ہے جو حریر خالص سے بنے. وَبُنِيَ الْمُتَّخَذُ مِنَ الْقُطْنِ وَالْقَطَانِ عَلَى جَوَازِ السُّجُودِ عَلَيْهِمَا، کہتے ہیں ایسا کاغذ جو قطن اور قطان سے بنے اس پر سجدہ کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس پر سجدہ کرنے کے جواز اور عدم جواز کا حکم مبنی ہے اس بات پر کہ آیا قطن اور قطان خود ان کے اوپر سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے. اگر آپ اس بات کا قول کریں کہ قطن اور قطان دونوں پر سجدہ کرنا جائز ہے تو ان سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ کرنا جائز ہوگا. اگر آپ یہ قول کریں کہ ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو ان سے بنے ہوئے کاغذ پر بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اس اختلاف کا منشا کیا ہوگا؟ کیوں یہ اختلاف بنا ہے؟ اس لیے کہ علماء میں اختلاف ہے اس بات پر کہ آیا وہ بالفعل پہننے والی چیز ہو یا بالقوہ. بعض کہتے ہیں کہ بالفعل یا بالقوہ وہ لباس شمار ہوتا ہے تو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے. بعض فرماتے نہیں، بالفعل لباس شمار ہو تو پھر سجدہ جائز نہیں ہے. اگر بالقوہ لباس شمار ہو تو پھر سجدہ جائز، یعنی ابھی تک لباس بننا نہیں ہے، کچھ تبدیلیاں آئیں گی، کچھ پروسیس سے گزرے گا تو لباس بنے گا، پھر لباس ہوگا. تو اس میں قوت ہے لباس بننے کی، ابھی تک بنا نہیں ہے تو پھر سجدہ کرنا جائز ہے. یہ منشا اختلاف ہے. اسی منشا اختلاف کی وجہ سے بعض فرماتے ہیں کہ قطن اور قطان فی الحال تو یہ لباس نہیں ہے، ایک پروسیس سے گزریں گے تو یہ لباس بنیں گے. جب تک یہ لباس نہیں ہے، خام میٹر ہے، تو سجدہ جائز ان کے اوپر. جب لباس بن جائیں گے تو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. یہ جو کاغذ بنا ہے اب یہ اس خام میٹر سے بنا ہے لباس کے بننے سے پہلے والے کے اوپر، تو لہٰذا چونکہ لباس بننے سے پہلے ان کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے تو لہٰذا اس صورت میں اگر ان کو کاغذ میں تبدیل کر دی جائے تو سجدہ کرنا جائز ہوگا. اگر لباس بننے کے بعد ان کو کاغذ میں تبدیل کیا جائے گا تو پھر سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا. کل مبنا جو ہے ایسے کاغذ کے اوپر سجدہ کرنے کا جو متخذ من القطن و قطان ہو، اس کا مبنا یہی ہے. چونکہ منشا اختلاف جو ہے وہ بالفعل اور بالقوہ والے معاملے میں ہے. وَيُشْكِلُ تَجْوِيزُهُ الْقِنَبْ عَلَى أَصْلِهِ انشاءاللہ کل. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.